سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان مومنین قبلہ اول بیت المقدس قبلہ اول کی طرف رخ مبارک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، قبلہ اول کی طرف. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ مشرفہ سے بے حد محبت، اور آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ ہم نماز میں کعبہ شریف کو قبلہ بنا لیں. ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جبریل میرا دل کرتا ہے کہ ہم کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور میں تو بندہ رحمان ہوں، میں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، ہاں آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. پھر ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نماز پڑھ رہے ہیں. مدینہ شریف آپ کا جانا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پاک بار بار لے کے جائے. مدینہ پاک میں یہ واقعہ جس مسجد میں یہ پیش آیا اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، دو قبلوں والی مسجد، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کا رخ قبلہ اول کی طرف تھا، اور اس کے بعد پھر جب قبلہ تبدیل ہوا، اور یہ زبردست شان مصطفیٰ ہے اس میں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، ایمان ہے قال مصطفی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. سرکار نے جو کہہ دیا وہ ایمان ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے گئے وہ قرآن بنتا چلا گیا. اب آپ دیکھیے کہ محبوب کی ادا کو کس طرح بیان کیا جا رہا ہے. میرے آقا کے دل میں ہے، اب زبان پر بھی ابھی دعا زبان پر نہیں آئی. اللہ اکبر. اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد. لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ابھی دل کے اندر ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہی الفاظ میں دیکھیے وہی نازل ہوتی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. میرے محترم مکرم ناظرین و سامعین ذرا سمجھیے کہ قرآن کیا ہے. قرآن یہ نہ صرف نعت مصطفیٰ ہے بلکہ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے. اور کتنی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دیا کہ محبوب اگر اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت انہی اداؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے قد نرا، تحقیق نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ جو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں. اور خوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محبوب کے دل میں چاہت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم آپ کے چہرے اقدس کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم آپ کو ابھی پھیرے دیتے ہیں قبلے کی طرف. اب یہاں بات ختم نہیں ہوتی، لیکن فرمایا تَرْضَاهَا، جس سے آپ راضی ہیں. اللہ اکبر. جس میں آپ کی خوشی ہے، یعنی جس قبلے سے آپ راضی ہیں اسے قبلہ بنانے کے لیے تو ہم آپ کو اس طرف پھیرے دیتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابھی اپنا منہ پھیر دو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی پھیر لیجئے. یہ نہیں فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نماز آپ مکمل کیجئے نئی نماز میں. اور یہ بھی دیکھیے کتنی بڑی شان ہے کہ نئی نماز میں آپ کا جس قبلے کی طرف دل کر رہا ہے، جس قبلے سے آپ راضی ہیں اسے قبلہ بنانے کے لیے آپ اس طرف رخ پھیر نہیں. محبوب کی بات ہے. بس دو جملوں میں فوراً کے لیے فعل تعقیب آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ ابھی اپنے چہرے کو پھیر لیجئے اس قبلے کی طرف، مسجد حرام کی طرف آپ جو ہے وہ پھیر لیجئے، کعبے کی طرف پھیر لیجئے جس سے آپ راضی ہیں. تو میرے محترم و مکرم ناظرین و سامعین پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت کتنی بڑی چیز ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا بھی کعبہ ہیں. کیوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ انور کعبے کی طرف کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. میرے آقا کے دل میں چاہت آئی تو کعبے کو بھی قبلہ بننا نصیب ہوا. قبلہ اول کی طرف پھر کر قبلے کی طرف ہوئے. اور پھر پتہ چلا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ سجدہ کرنے والا جس کی طرف سجدہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس سے افضل بھی ہوتا ہے. جس طرح
حضرت یعقوب علیہ السلام نے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، اس وقت ان کی شریعت میں جائز تھا، سجدہ تعظیمی کیا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی سمت میں سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے بدرجہ افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے پتہ چلا کہ کعبے کو جو عزت ملی کہ تمام اولیاء، غوث، کتب اس کی طرف گردنیں جھکا دیں، یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی۔ ان کی مرضی نے کعبے کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اگر کعبہ قبلہ ہے اور ساری جو ہے وہ مومنین کا قبلہ ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا کعبہ ہیں۔ اور پھر محترم و مکرم ناظرین و سامعین، پتہ چلا کہ جب کعبے سے سرکار راضی ہو جاتے ہیں، کعبے کو سرکار کی چاہت مل جاتی ہے، تو کعبہ قبلہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر سرکار کی چاہت مل جائے، ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، سرکار ہم سے راضی ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گردنوں کو، اپنے دل کی گردنوں کو جھکا لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور سرکار سے محبت کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں لگ جائیے، انشاءاللہ سرکار راضی ہو گئے تو رب راضی تو سب راضی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔